سب سے پہلے مفتی عثمان صاحب کے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ میں نے جب اس پر غور کیا اور پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں۔ میں نے اس پر جب غور کیا کہ آخر یہ بریلی اور یہ وہابی، یہ تفریق کیسی ہے، بنیادی فرق کیا ہے، تو میں نے اپنی تحقیق میں یہ حاصل کیا، یہ بریلی اور وہابی کا لفظ دونوں نے ایک دوسرے کو ضد اور بغاوت میں دیا ہے۔ وہابی کا لفظ ان کو دیا گیا جو اہل حدیث ہیں، تو بدلے میں انہوں نے ان کو بریلوی کا لفظ دیا، یعنی یہ دونوں لفظ ایسا ہے جس کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ اہل حدیث صاحبان بھی اپنے آپ کے لیے وہابی کا لفظ قبول نہیں کرتے، اور یہ دوسری جانب کے سنی حضرات بھی اپنے لیے بریلوی کا لفظ قبول نہیں کرتے۔ پھر آخر یہ ایسا کیوں؟ تو میں نے محسوس کیا کہ زیادتیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں۔ دونوں گروپ میں ایک دوسرے پر الزام بازی کیا، الزام تراشی کیا، جو عقیدے ہمارے نہیں تھے ہمارے اوپر مسلط کیا، جو آپ کے عقیدے نہیں تھے وہ آپ کے اوپر مسلط کیے گئے۔ تو میں نے اپنی تحقیق میں یہ سمجھا کہ یہ الزام تراشیاں دونوں طرف ہوئی۔ مثلا ایک فریق کو قبر خضوا کہا گیا، کیونکہ ان کے یہاں مزارات پر جانا، سجدے کرنا، واویلا مچانا، بالوں کو نوچنا، اور پھر منتیں مانگنا، اور مرغا اور کھسی اور یہ وہ ریل پیل ملا، تو انہیں قبر خضوا کہا گیا۔ جبکہ مسئلہ اہل سنت و جماعت میں ان باتوں کا کوئی تصور دور دور تک نہیں ہے، ایک دم نہیں ہے۔ وہ فرد کی غلطی ہے، ویکتی کی غلطی ہے، افراد کی غلطی ہے، مسئلہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مسئلہ اہل سنت میں یہ چیزیں دور دور تک نہیں ہے، تو الزام ہی تو ہوا۔ اب آئیے دوسری جانب میں ایک مثال خالی دیتا ہوں۔ دوسری طرف والوں نے الزام دیا کہ وہابی لوگ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، حضور کے علم کو جانوروں، پاگلوں، چوپایوں کی طرح کہتے ہیں، اور حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو گائے گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر کہتے ہیں۔ وہابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں نے اس کی بھی چھانبین کی تو پتہ چلا کہ یہ سارا الزام ہے۔ میری ملاقاتیں بہت سارے اہل حدیث علماء سے بھی ہوئی، عوام سے بھی ہوئی، اور میں نے اس کی چھانبین کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب نے انکار کیا، تو سب نے انکار کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ الزام ہی ان کو بڑھا دیا۔ میری باتیں شیخ مستقیم صاحب سے FM میں ہوئی، 5-6 سال تک ہم لوگوں نے گفتگو کیا۔ انہوں نے ان عقائد کو کفریہ بتایا اور صاف کہا کہ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ سکتا، حضور آخری نبی نہیں ہے، یا حضور کا علم پاگلوں، چوپایوں، جانوروں جیسا ہے، یا حضور یا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو انہوں نے بردستہ FM پہ کہا تھا کہ میں ایسی سوچ رکھنے والے کو کافر جانتا ہوں۔ تو میں نے محسوس کیا کہ یہ باتیں ہیں نہیں، لیکن الزام کے طور پر دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر ڈالا، اور ہم لوگوں میں دوری بڑھی۔ باقی یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتا ہے تو میں کیا، بلکہ بعد کا شیخ مستقیم نے کہا تھا کہ ویسا عقیدہ رکھنے والا تو کافر ہو جائے گا۔ اچھا، تو یہ الزام وہاں ثابت ہوا۔ تو اب لوگوں نے اس گہرے فرق کو، اصلی فرق کو اور حقیقی فرق کو بلا دیا، اور آمین زور سے کہنے، رفع دین کرنے، تراویح 8 رکعت پڑھنے، یا مزارات پہ نہ جانے، یا قبر پر اذان نہ دینے، یا صلاۃ و سلام نہ پڑھنے کو یہ سمجھ لیا کہ یہی فرق ہے وہابی سنی میں۔ اگر یہ فرق وہابی سنی میں نہیں ہے، ہمارے اہل سنت میں بھی مزار پر جانے کو واجب قرار نہیں دیا گیا ہے، فرض قرار نہیں دیا گیا ہے، ضروری قرار نہیں دیا گیا ہے۔ سجدہ کرنا ناجائز شرک بتایا گیا، ہمارے یہاں بھی سجدہ کرنا شرک ہے۔ اس طریقے سے غیر اللہ کی منتیں ماننا یہ بھی ناجائز ہمارے یہاں بھی ہے۔ آپ اندازہ کریں گے کتنا لوگوں نے گمراہ کیا اور ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا۔ یہ ہے اسلام دشمن طاقت کا یہ اثر ہے، اور ان کی کارروائی ہے، ان کی کارفرمائی کی وجہ سے ہم لوگوں میں دنیا بن گئی۔ جو ہم نہیں کہتے تھے وہ کہا گیا، جو آپ نہیں کرتے تھے وہ آپ کے اوپر ڈالا گیا۔ اس لیے میں نے شاہد صاحب سے ملاقات کر کے جنک پور میں ان کو بلایا تھا۔ میں نے شاہد صاحب سے بتایا تھا کہ بولیے بھائی، یہ عقیدہ کہ حضور علیہ السلام آخری پیغمبر نہیں ہے، اس کو آپ مانتے ہیں؟ انہوں نے برداشت کہا بالکل نہیں۔ میں نے کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا خیال نماز میں لانا گائے گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بڑھتا ہے، آپ مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا سوچنے والا مسلمان تو رہے۔ میں نے کہا کہ یہ خیال کہ حضور کا علم چوپایوں اور پاگلوں جیسا ہے، اس طرح کا خیال، انہوں نے کہا ایسا خیال کرنے والا، سوچنے والا نبی کے بارے میں وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو بنیادی چیز ہے وہ چیزیں نہیں پائی گئی، تو رفع دین کوئی چیز نہیں ہے۔ چاروں امام میں ایک امام نے رفع دین بھی کیا ہے، عامل بالجہر بھی کیا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو میرے بھائیو، اچھی طرح سے آپ ذہن میں رکھیں، یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، اختلاف مچانے کا وقت نہیں ہے۔ حالات زمانہ کس قدر سنگین ہوتے جا رہے ہیں ان کو پیش نظر رکھیے، اور فرعی مسئلے میں اختلاف کر کے ایک دوسرے سے نفرتوں کا بازار گرم مت کیجیے۔ بنیادی باتیں میں نے جب تلاش کیا تو مجھے کہیں نظر نہیں آئی، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جگہ کے پیچھے کی بات میں سمجھ کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے شاہد صاحب سے کہا تھا اب یہ عقیدہ رکھنے والے جواب نہیں ہیں تو آپ وہاں بھی کہاں ہوئے؟ آپ تو سنیے، آپ تو اہل سنت ہوئے،
तो इन्होंने कहा कि हाँ, तो फिर हम लोग का वो अभी तक नहीं है। कहने के लिए जो लोग कहते हैं तो कहते हैं। तो मैंने उसी दिन फैसला लिया कि ये रिश्ता होगा और मैं कौम को ये पैगाम दूंगा कि ये जो दूरियां बनाई गई हैं, एक दूसरे से नफरतों के बाजार जो गर्म किए गए हैं, वो एक दूसरे से बदगुना किया गया है। जो अकीदे हमारे नहीं है उनको बता दिया गया, जो आपके नहीं है उसको जाहिर किया गया। इस तरह से हम लोगों में दुनिया बन गई है। अल्लाह ताला हम लोगों को इत्तेफाक अता फरमाए। मैंने इसका अभियान चलाया है कि ये दुनिया हम खत्म करें, ये खलीज को हम बांट है। मैंने इसका अभियान चलाया है, उसी अभियान का ये एक हिस्सा है जो आज मैं खुद इस बिरगा में शरीक हुआ। तो कोई न कह सकेंगे कि मैंने किसी वहाबी तरीका पढ़ाया है, मैं अहले सुन्नत का तरीका पढ़ा रहा हूँ। ये मुफ्ती आज़म नेपाल है, ये काजी नेपाल है, ये मुनाजिर अहले सुन्नत है। लेकिन मुनाजिर अहले सुन्नत होने के नाते आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपके इस हरकत से कौम को तकलीफ पहुंची है और अफसोस हो रहा है कि मैं किनकी इक्तिदा कर रहा हूं। आप मुनाजिर हैं, आपने मुस्तकीम से FM पे कई सालों तक बहस किया है, लेकिन आपने जो अभी चाल चला है वो बिल्कुल सियासतदानों की तरह चाल चला है। सियासतदान डिबेट में एक साथ बैठकर बहस करते हैं और बाद में मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बिल्कुल आपने वही चाल चला है। आपने ये जुमला जो बोला है कि दोनों फरीकैन ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया है, इस जुमले से उलमाए अहले सुन्नत के बुजुर्गों पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर मौजूदा दौर के वहाबियों का वैसा अकीदा नहीं है तो आप उस वहाबियों से बोले कि आप अपने उस उलमा की तरदीद करें जिन्होंने नबी के शान में गुस्ताखी की है, जिन्होंने नबी के शान में गलत बयान दिया है। तब पता चलेगा कि उसका अकीदा कैसा है। आप एक काजी होने के नाते से जो ये मुहिम चला रहे हैं कि सुन्नी वहाबी एक दूसरे से रिश्ता करे, आपके इस मुहिम से कौम में इत्तेहाद नहीं बल्कि इख्तिलाफ होगा। आपके इस मुहिम से आपके फ्यूचर का पता चलता है कि कहीं आप आगे चलकर ताहिरुल पादरी और मोहम्मद अली मिर्जा की तरह ना हो जाए कि सभी लोगों को एक तरह बताए। आप नेपाल के बहुत बड़े आलिम हैं, आपको लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो आप सोच समझ कर के बातें करें ताकि कौम में इंतशार नहीं बल्कि इत्तेहाद पैदा हो।